رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا۔ لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین اعظام، مسلسل گزشتہ 5 دنوں سے جناب مرحوم اختر حسین صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ آج 6ٹھی مجلس ہے اور آج ایک ایسا دن ہے چاند کے اعتبار سے کہ آج ہی کے دن آپ نے اس دار فانی کو وداع کہا۔ یقیناً آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ اگر چاہتے تو گلشن، باری دارا یا دھان منڈی میں بہترین مکان میں سکونت پذیر ہو سکتے تھے، مگر آپ نے اس بات کا انتخاب کیا کہ جہاں بھی رہیں امام بارگاہ سے نزدیک رہیں، اور یہی سبب تھا۔ میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ نے گلشن جیسی جگہ کو انتخاب نہیں کیا، بلکہ حسینی دالان سے نزدیک زندگی کے اہم ایام گزارے۔ متعدد امام بارگاہ کی تعمیرات میں آپ کے
عظیم کارنامے ہیں. شاید آپ کو نہیں معلوم ہے، چاٹگام کا امام بارگاہ جو کہ تقریباً ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا، آپ کی کاوشوں سے دوبارہ حاصل کیا، اور اس کے بعد آج جو چٹاگانگ کے حالی شہر میں ایک بہترین امام بارگاہ، اس کے پیچھے تمام تر کاوشیں مرحوم اختر حسین صاحب کی. بنگلہ دیش میں جہاں کہیں بھی امام بارگاہ کے سلسلے میں انہیں خبر ملتی تھی، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. صرف بنگلہ دیش کے اندر ہی نہیں، مجھے اطلاع ہے کہ بنگلہ دیش سے باہر بھی، یعنی آپ کی جو انسیت تھی مظلوم کربلا سے، جس کے بنا پہ ملک سے باہر بھی امام بارگاہیں جو تعمیر ہوئی ہیں، اس میں بھی آپ کا کردار تھا. خود آپ نے اپنے گھر میں عزاخانہ قائم کیا، اور خدا نے یقیناً آپ کی زحمتوں کو قبول کیا، جس کے بنا پہ آپ مدفون بھی حسینی دالان کے اس مختصر سے قبرستان میں ہوئے، جہاں ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہوتا ہے. ایسا بات کر دیجیے محمد. یقیناً مرحوم کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ایک شرعی وظیفہ ہے، تاکہ وہ افراد کہ جو امام کی خدمت کر سکتے ہیں، مکتب امام کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو. مرحوم اختر حسین صاحب اس قدر عاشق حسین تھے کہ جب بھی کوئی کتاب امام مظلوم کربلا کے سلسلے میں نکلتی تھی اور انہیں اطلاع ملتی تھی، تو ایک کاپی نہیں بلکہ 10-15 کاپی تہیہ کیا کرتے تھے، لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اور میں نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، یقیناً آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ کیوں اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ 6 سے زیادہ قرآن جو ہے وہ ختم کیا گیا. یقیناً ان ختم قرآن کا ثواب، مجلسوں کا ثواب اور ان کے تمام اعمال صالحہ کا ثواب، بلکہ امام بارگاہوں کی تعمیر میں جو آپ نے کام انجام دیا ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو برزخ میں یقیناً مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. خداوند کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ مکتب اہل بیت و مذہب اہل بیت کی خدمت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. خالق و مالک یقیناً جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے؟ اگر آپ روح و نفس کی تقسیم پہ جائیں تو یقیناً یہ دونوں اللہ کی عطا کردہ ہے. روح کے بارے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب میں اسے خلق کروں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا. گویا روح امر ربی، قل ان الروح من امر ربی، اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور جس کے لیے کہیں کسی جگہ موت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا.
نہ کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے کہ روح کے لیے موت ہے۔ روح کا مالک خدا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نفس کا مالک خدا نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یقیناً مالک نفس خالق کائنات ہے۔ ہمارا خالق و مالک خالق کائنات ہے، نفس کا مالک خالق کائنات ہے، لیکن اس نے اپنے بندے کو نفس ایک ہدیے کے طور پر عطا کر دیا، اور یہ کہہ کے کہ نفس تھا تو ہمارا لیکن اب مالک تمہیں بنا رہے ہیں، تم مالک ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اور مالکیت کا ثبوت یہ ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ مومنین سے ان کے نفسوں کو، ان کے مالوں کو خریدنا چاہتا ہے تاکہ ان کے عوض میں جنت عطا کرے۔ پالنے والے مالک نفس تو خود ہے، مگر خریدنا بتا رہا ہے کہ خالق کائنات نے اس کی مالکیت انسان کو عطا کر دی۔ یعنی نفس جس کے ذریعے میں نے تجھے اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اس مرحلے پر جس مرحلے تک فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، اس نفس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں مرتبہ عطا کیا۔ یہ نفس ہے جس نے ہمیں کائنات میں اشرف مخلوقات کی یعنی اس درجے پہ فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور وہ فرشتہ کہ جس کے بارے میں خود فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح و نقدس لک، والے والے میں تیری تسبیح بھی کرتا ہوں، تیری تقدیس بھی کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تسبیح ذکر الہ کو کہتے ہیں جس کی معرفت حاصل کیے بغیر ذکر کیا جائے۔ آپ اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ، اللہ کی معرفت کے بغیر ذکر خدا کیا کرتے ہیں، اسے تسبیح کہتے ہیں۔ لیکن تقدیس اس وقت ممکن ہے جب اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ تو فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں نحن نسبح و نقدس لک، پالنے والے ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ذکر بھی کرتے ہیں جو معرفت کے بغیر کرنا ممکن ہے، وہ ذکر بھی کرتے ہیں جو معرفت کے بعد کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ وہ فرشتہ جو کہ قیام کی حالت میں ہے، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجود کی حالت میں، مگر اس کے باوجود بھی انسان فرشتے سے افضل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اس سے انسان افضل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یوں دیا ہے، جس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ میں یہ کہوں کہ یہ دیوال گناہ نہیں کرتا، تو آپ کہیں گے اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ کرے کیسے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ فرشتہ معصوم ہے، اللہ نے اسے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی، لیکن انسان کو اس لیے افضل مخلوق بنایا کہ اللہ نے اسے نفس عطا کیا، گویا گناہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ اب اس کے بعد بھی گناہ نہ کرے تو یقیناً وہ اشرف المخلوقات ہے، یقیناً وہ فرشتے سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ نفس کون نفس؟ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کے طرف لے جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنین سے ان کے نفسوں کو خریدنا چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہر کس ناقص سے نفس خریدنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے نفس کے خریدنے کی بات ہو رہی ہے جو صاحب ایمان ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خالق کائنات چاہتا ہے نفسوں کو خریدے کس سے؟ مومنین سے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تاکہ اس کے عوض جنت عطا کرے. گویا نفس انسان کا اس قابل ہو جائے کہ خالق کائنات اس کا خریدار بن جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو نفس جب اس قابل ہو جائے کہ خالق کائنات اس نفس کا خریدار بن جائے تو یقیناً وہ کون سا نفس ہے؟ آیا وہ نفس ہمارے پاس موجود ہے؟ آیا ہمارا نفس اس قابل ہے کہ ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں فروخت کر سکیں؟ اچھا، فروخت کرنے کے لیے کوئی دکان ہونی چاہیے جس دکان میں جا کر فروخت کیا جائے تاکہ خریدنے والا اس دکان میں آ کر خرید کر لے جائے. دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو چیز بیچی جاتی ہے کسی دکان میں رکھ دی جاتی ہے. ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک وہ شے ہوتی ہے جسے بیچا جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خریدنے کے لیے آتا ہے، ایک وہ کہ جو جس کے عوض خریدا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی مال و متاع. تو یہ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو اب مجھے بتا دیجئے کہ نفس ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، خالق خریدنے کے لیے تیار ہے، اس کے عوض میں جنت. مگر یہ نفس بیچے تو کہاں بیچے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کس کے پاس لے جائیں؟ خالق کائنات کی کوئی ایسی دکان ہمیں دکھا دیجئے جہاں لے جا کر ایک مومن اپنے نفس کو رکھ دے کہ میرے خالق و مالک، میں اپنے نفس کو پاک منزلت پر فائز کر کے لے کے آیا ہوں، تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، تو میرے نفس کو خرید لے. توجہ چاہ رہا ہوں، تو ایسی کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پالنے والے کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ جہاں جا کر نفس بیچا جا سکتا ہو. تو مجھے ملے گا کہ ایک ایسی شب آئی کہ جس شب رسول خدا علی مرتضیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ. تو رسول سے پلٹ کے علی نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا مصلحت خداوندی یہی ہے. تو علی سو گئے، ادھر علی سو گئے، ادھر آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایسے بھی انسان ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ رسول کے لیے علی نے اپنے نفس کو بیچا، تو یہ نفس بیچا رسول کے لیے، مرضی لے لی اللہ کی. تو مجھے پتا چلا کہ نفس کا خریدار سب سے پہلے مرتبے پہ خود رسول خدا ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ممکن ہے ہمارے سامعین میں کچھ ایسے افراد ہوں جو یہ کہیں کہ نہیں، نفس اللہ نے خریدا. یا کیسی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس بیچا، اور رسول کے پاس بیچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خریدار بن گیا. تو مجھے کہنے دیجئے، اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آیا تم میں سے کون حاضر ہے جو ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جان قربان کرنے کی بات اللہ کر کے بتلا رہا ہے کہ علی نے اپنی جان، اپنے نفس کو رسول کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب مالک نفس خود پیغمبر اسلام ہے، خریدا پیغمبر اسلام نے. اللہ نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسا بھی بندہ اس کائنات میں موجود ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. ایک مثال ہمیں مل گیا. رسول کی موجودگی میں اگر کوئی چاہتا ہو اپنے نفس کو بیچے تو وہ اپنے نفس کو رسول کے حوالے کر دے.
توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی رسول کی موجودگی میں کوئی صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنا نفس رسول کے حوالے نہ کر دے، رسول کو مالک نفس نہ بنا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسی کے لیے تو رسول نے غدیر خم میں فرمایا تھا الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے نفس کے مالک ہیں۔ تو نفس کا مالک ہونا بتا رہا ہے کہ اصحاب نفس رسول خدا کے پاس بیچا کرتے تھے، لیکن ایک سوال رہ گیا، وہ یہ کہ اگر یہ کہیں کہ رسول کے پاس بیچا ہے تو پھر ان کے نفس کی بات کیجئے کہ جو سلمان ہیں، ان کے نفس کی بات کیجئے کہ جو ابو ذر ہیں، دوسروں کی بات نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر رسول نے دوسروں کے نفس کو بھی خرید لیا ہوتا تو وقت وفات قوموا انی کہہ کر نکالا نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ نہیں، میری بات آپ پر واضح نہیں ہو سکی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفس کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جس کے نفس کا مالک ہوں اس کے نفس کا مالک علی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو علی کی ولایت شروع ہونے سے پہلے تک جتنے بھی مسلمان تھے، جتنے بھی صاحب ایمان تھے، ان سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ نفس رسول کے حوالے کرتے، اور اگر رسول خرید لیا ہوتا رسول نے تو وقت وفات جو واقعہ پیش آیا کہ جب رسول نے کہا قوموا انی، یہاں سے نکل جاؤ، تو اگر خرید ہی لیا تھا تو نکالتے کیوں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ اس بات کی مدلل دلیل ہے کہ رسول خدا نے نفس نہیں خریدا، تو اب رسول رخصت ہو گئے، اب کہاں نفس بیچے؟ رسول نے غدیر خم میں بتا دیا کہ اس سے پہلے تک تمہارے نفس کا خریدار اللہ کے جانب سے میں تھا، اب میرے بعد تمہارے نفس کا خریدار علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے بعد اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ جا کر اپنا نفس علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دے، یعنی اپنا نفس اپنے ہاتھ میں نہ رکھے بلکہ مولا کے ہاتھ میں دے دے، مولا مالک نفس بن جائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب کچھ وہ ہیں جو خود لاوارث بننا چاہتے ہیں۔ کائنات میں دو طرح کے یتیم ہیں، ایک وہ یتیم جس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، باپ نہیں ہے بچہ یتیم ہو گیا۔ دوسرا وہ یتیم جو یتیم تو نہیں ہے مگر خود یتیم بن گیا، باپ سے اپنے رشتے کو توڑ لیا، اب یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ باپ سے رشتہ توڑ لینا گویا اپنے آپ کو یتیم کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو امت بھی اسی طریقے سے دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ وہ ہیں کہ جو واقعاً یتیم ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود کو یتیم بنا لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جنہوں نے خود کو یتیم بنا لیا ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے نفس کا خریدار کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ بغض علی میں علی کے پاس نفس بیچیں گے نہیں، اور جس کے پاس بیچنا چاہتے ہیں وہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یعنی دشمنی علی میں لاوارث بن گئے، اور لاوارث بننے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اپنا نفس علی کو بیچیں گے نہیں، ولو وعدہ کر کے آئے ہیں، ولو کہہ دیا
بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولائے کل مومن و مومنہ. مبارک ہو آپ کو علی ابن ابی طالب، ہو گئے آپ مولا ہمارے بھی اور آنے والے نسلوں کے بھی، کل مومن و مومنہ. پتہ چلا کہ تمام نفسوں کے مالک علی ہیں. تو اس وقت آپ نے نفس علی کے ہاتھ میں دے دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، آج تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کی، توجہ چاہ رہا ہوں، بیعت کرنا یعنی خود کو بیچ دینا. معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. غیر معصوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو معصوم کے حوالے کر دے، معصوم کے پاس بیچ دے. اسی کا نام بیعت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ لوگ اس طریقے سے یتیم ہو گئے، خود یتیم ہو گئے. جنہوں نے اقرار کر لیا مولا کی ولایت کا، وہ تو ظاہر ہے یتیم نہیں ہیں، مالک نفس ان کے مولائے کائنات ہیں. لیکن جنہوں نے نفس علی کے ہاتھ بیچنے سے انکار کیا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اگر کسی اور کے پاس بیچنا بھی چاہیں تو ان کے پاس خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود ان کا نفس اس مرحلے پہ ہے کہ جس کا کوئی خریدار نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ جتنی کوششیں کریں، آپ جتنی کاوشیں کریں کہ بھائی فلاں مقرب ہے، فلاں مقرب بارگاہ رسالت ہے، فلاں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے بنا پہ مستحق جنت ہے، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ آیا ایمان کی اس منزل پہ ہے یا نہیں؟ آیا اپنے نفس کو اپنے مولا کے حوالے کیا یا نہیں؟ آیا اس کا نفس کا کوئی مالک ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. آپ بازار جاتے ہیں، بازار جاتے وقت آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں فاسد نہ ہو. آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیٹ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر BSTI کا سیل ہے یا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اپنے جسمانی خسارت سے بچنے کے لیے اتنا احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب دین قبول کرنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہودیت کا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عیسائیت کا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ دین ہے جس کی تاریخ گزر چکی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کوئی ہے مجمع میں ایسا کہ جو یہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں سڑی ہوئی چیزیں خرید کے لے آیا کرتا ہوں؟ ہو سکتا ہے نہ پہچان کر سڑی ہوئی چیز لے آئے، لیکن اگر پہچان لے گا تو سڑی ہوئی چیز کبھی خرید کر نہیں لائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ نفس ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ارتقاء کی منزل پر فائز نہیں کیا. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر میں نے اسے پلٹا دیا کس طرف؟ ان حیوانوں کی طرف جو رینگ رینگ کر چلتے ہیں، جو اسفل السافلین ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جو کوڑے دان کے قابل ہیں. آج جو کوشش ہو رہی ہے یزید و معاویہ کو جنت میں پہنچانے کی، ارے بھائی جنت میں تو وہ جائے گا جو نفس بیچ دے گا، جس کا نفس سڑا ہوا ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کوئی سڑی ہوئی چیز خریدنے کے تیار نہیں، کوئی سڑی ہوئی چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں. ارے یہی تو راز ہے کہ اللہ نے مالک جنت حسنین کو بنایا. کم سے کم یہ توقع تو نہیں ہونی چاہیے کہ حسین کے باپ کا دشمن جنت پہ جائے گا، حسین کا دشمن جنت پہ جائے گا، اور ان نفس کے خریدار مولا ہو جائیں گے جو نفس سڑ چکا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سڑے ہوئے نفس کو کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے، وہ بھی سلیقے کے ساتھ نہیں، جیسے تیسے ڈال دیا جاتا ہے. اور صرف اس طریقے سے نہیں بلکہ پلاسٹک کے تھیلے میں
گرہ بھی باندھا جاتا ہے تاکہ بدبو باہر نہ نکل آئے. توجہ فرمائے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جنت میں جاتے وقت کچھ لوگ فریاد کر رہے ہوں گے, پالنے والے مجھے اس دروازے سے لے جا کہ جس دروازے سے داخل ہوتے وقت جہنم کی بدبو نہ آ رہی ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب ذرا سا ہمارے بچے بھی ہیں, وہ ایک جوان ہے, کنویں کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے 25, پھر دیکھتا ہے کہتا ہے 25, پھر دیکھتا ہے کہتا ہے 25. ایک صاحب نے دیکھا یہ کیا بات ہے, 25 کیا جا رہا ہے. کہتے کہ 25 کے بعد 26, 26 کے بعد 27. وہ کہتا ہے 25 کا راز کیا, دیکھے تو صحیح. اب جو کنویں کی طرف نظر ڈالا اس نے پیچھے سے اٹھا کے اندر ڈال دیا. ڈالنے کے بعد کہا 26. توجہ چاہ رہا ہوں. اب پتہ چلا یہ 25 کا راز کیا تھا. ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا, یا رسول اللہ جنت بڑی ہے یا جہنم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سلمان, میں نے جبریل سے پوچھا. جبریل نے کہا میں نے خواہش کی تھی خالق کائنات سے کہ مجھے جنت کی سیر کرائے. جنت پہ اڑتے اڑتے دیکھتے دیکھتے تھک گیا. تو جب تھک گیا تو ایک مقام پہ رکا. رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک حور کھڑی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا یہ بتا سکتی ہو کہ میں نے کتنے جنت کے علاقے سیر کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سلمہ ہے, ابھی آپ سلمان فارسی کے حدود سے باہر نہیں نکلے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ توقع کرتے ہیں کہ جو محب اہل بیت نہیں اس کو جنت میں جگہ مل جائے گی. ارے اسی لیے تو خالق کائنات نے مالک جنت اہل بیت کو قرار دیا. نماز جو کہ ستون دین ہے, الصلاۃ عمود الدین, دین کی بنیاد نماز ہے. ان قبلت قبل ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. وہ نماز پوری ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. تو پتہ چلا قیام بھی کیا آپ نے, رکوع بھی کیا آپ نے, سجود بھی کیا آپ نے, لیکن سب کچھ کیا نفس کسی اور کے حوالے کر کے. توجہ چاہ رہا ہوں, نفس محمد و آل محمد کو دے کر اگر قیام کیا ہوتا, ان کے حوالے کر کے اگر رکوع کیا ہوتا, ان کے حوالے کر کے اگر سجدہ کیا ہوتا, تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ نماز کے اختتام پہلے محمد و آل محمد پہ درود پڑھیے اور اس کے بعد سلام پڑھ دیجئے. نماز آپ کی قبول ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مالک جنت یہی ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اس مرتبے تک پہنچا دیں کہ جس مرتبے پہ جانے کے بعد کسی شاعر نے خوب کہا ہے, جس کو بننا ہو وہ آئے ابو ذر کی طرح, جس کو بننا ہو وہ آئے ابو ذر کی طرح, زر پرستوں سے جو ٹکرائے ابو ذر کی طرح, سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذر کی طرح, ورنہ یہ دین سے الفت نہیں, مکاری ہے, کفر کی چال ہے, اسلام سے غداری ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دو طرح کے انسان اس دنیا میں ہیں. ایک وہ ہیں جو لاوارث گھوم رہے ہیں, انسانی شکل ہے مگر زندہ لاش ہیں, اور ایک وہ ہیں جو ملک الموت کو آواز دے کے کہتے ہیں, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, اے موت آ ضرور
مگر احترام سے۔ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ عاشق ہوں گر ذرا سی اذیت ہوئی مجھے، عاشق ہوں گر ذرا سی اذیت ہوئی مجھے، شکوہ کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بلکہ مجھے تو وہ بھی شعر بلکہ مجھے آقا کے اشعار پڑھنے پہ وہ شعر بھی یاد آ گیا جس کا بھی ذکر کر دوں کہ ہر دور کے یزید اسی غم میں مر گئے، ہر دور کے یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین اپنی قدر کیجئے، خالق کائنات نے آپ کو نفس عطا کیا ہے، نفس امارہ ہے، لیکن آپ کو اس نفس کو معراج کی منزل پر لے جانا ہے، اور جب معراج کی منزل پہ چلے گئے تو پھر آواز قدرت آئے گی کہ اب یہ نفس تمہارا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، موت تو کسی اور نفس کے لیے ہے، مومن کے لیے انتقال ہے، یعنی اس جگہ سے اس جگہ منتقل ہو جانا، دنیا کے عذاب سے جنت کی طرف منتقل ہو جانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل ہو جانا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پل دیکھا ہے تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی اس طرف کھڑے ہو؟ کہا ہاں۔ کبھی دیکھو تم اس طرف پہنچ چکے ہو؟ کہا ہاں۔ بس موت یہی ہے، ایک فاصلے کا نام ہے کہ جو اس دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو لے کے کیا پہنچے در شاہ نجف پہ ہم فقیر، ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ کمبل لے گئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ غلام قمبر بن جائیے، نفس کو اتنا وسعت عطا کیجئے، نفس کو گناہوں سے پاک بنائیے، نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دیجئے۔ اس نفس کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ نفس، تین قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ ایک نفس امارہ ہے، یہ اصل نفس ہے جس کا خریدار خالق کائنات ہے، لیکن اگر یہ نفس امارہ تنزلی کے منزل پہ آ جائے، حیوانات کی منزل پہ آ جائے، اسفل السافلین کی منزل پہ آ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اسفل السافلین کے منزل پہ آ جائے، مجھے یہ واقعہ بھی کہنے دیجئے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے حضرت موسیٰ، جنگل سے گزر رہے تھے، ایک کیڑا دیکھا۔ آپ نے میرے طرف آپ کا اشارہ رہے تو آپ سمجھ جائیے گا، وہ اس طریقے سے رینگ رینگ کر چلتا ہے، اور جب رینگ رینگ کر چلتا ہے اور موسیٰ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ کہتے ہیں خالق و مالک اتنا بتا دے کہ اسے کس لیے خلق کیا ہے؟ تو خدا نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے اسے کس لیے خلق کیا ہے، خدا نے یہ کہا کہ اس نے بھی موسیٰ تمہیں دیکھا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ اتنے بڑے موسیٰ کو کیوں خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے موسیٰ کو کس لیے خلق کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تو انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے، اس لیے مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جس نے عالم اصغر کو پہچان لیا اس نے عالم اکبر کو پہچان لیا۔ اپنے نفس کو پہچانے انسان کہ میرے نفس کے حدود کیا ہیں، اگر یہ حدود باقی ہیں اور اس سے اگر انسان
تجاوز نہیں کرتا۔ اب یہ کیسے پہچانے گا؟ ہاں، ایک نفس اللہ نے اور ہمیں عطا کیا ہے جس کی قسم قرآن میں اللہ کھا رہا ہے، وہ نفس نفس لوامہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی غلط قدم اٹھائیے دل کانپ جاتا ہے، پریشانی سی ہوتی ہے، داہنے دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بائیں دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہی نفس لوامہ ہے جو آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ کام غلط ہے۔ کیوں؟ نفس لوامہ زندہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، ایک مرتبہ انجام دیتے ہیں، دو مرتبہ۔ مثال لے لیجئے، بھلا چھوٹی سی مثال ہے، ایک جوان ہاتھ میں سگریٹ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی گوشے میں چلا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور سگریٹ پینے کے بعد کلی بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے دیکھو میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، بدبو تو نہیں آ رہی ہے۔ اور جب ایک نے دیکھ لیا، دو نے دیکھ لیا، تین نے دیکھ لیا، اب کچھ عمر رسیدہ ہو گئے، اب کیا ہے؟ سب کے سامنے پی رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پہلے جو توجہ تھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، وہی نفس لوامہ ہے۔ کسی بھی غلط قدم کی طرف انسان بڑھتا ہے تو یہ نفس جو ہے انسان کو روکتا ہے کہ دیکھو اس کام کی طرف آگے نہ بڑھو، یہ غلط کام ہے، اس طرف نہ جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ تمہیں گناہ عظیم میں مبتلا کر دے گا، لیکن اس کے بعد بھی یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ نفس وہ نفس ہے جس کے مالک بھی آپ ہیں، مگر اس کی موت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی تین نفس کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ ایک نفس یہ ہے نفس لوامہ جس کی حیات آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کی موت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے گناہ کا سلسلہ جاری رکھا اور توبے کی توفیق سلب ہو گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، اب کسی کی پرواہ نہیں گناہ کرتے ہوئے، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نفس لوامہ کو مار ڈالا ہے، نفس لوامہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب یہ نفس آپ کو روکے گا نہیں، اب یہ نفس نفس امارہ بن جائے گا، جو حکم دے گا جس برائی کی طرف لے جائے گا آپ اس برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ملک الموت آئے گا، اس روح کو قبض کر لے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک منزل اور ہے، وہ ہے مومنین کا، کہ مومنین اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے اتنا پاکیزہ کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں ارشاد ہے پیغمبر اسلام کا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو اس حالت میں مرا کہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، گویا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یعنی اپنے وقت کے امام کو پہچان لے اور نفس کو اپنے مولا کے حوالے کر دے، جس طریقے سے اصحاب امام حسین نے حوالے کیا تھا۔ اگر یہ منزل آ گئی تو پھر تیسری نفس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے کہ اب اس نفس کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ خدا آواز دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ چلا میری طرف، میں بولا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور اس کے بعد میری جنت میں چلا جا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہائے افسوس کہ ہم آل محمد کو نہیں پہچانتے اور جنت کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر آل محمد کو پہچانا ہوتا اور اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہوتے تو بھی پرواہ نہ کیجیے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور شافع امام ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تنزیہ، توجہ چاہ رہا ہوں، تنزیہ کہتا ہے، سنا ہے آپ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے شیعوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ آپ نے کہا تم نے صحیح سنا ہے کہ اگر وہ گنہگار ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ گنہگار ہو تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ خدا اسے توفیق توبہ عطا کرے گا، وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے گا۔ کہ اگر توفیق توبہ بھی اسے نہ عطا ہوئی ہو تو اللہ اسے مرض میں مبتلا کر دے گا۔
جو مرض اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اب یہ تو کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بیماری بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، تو اس کے بعد بھی توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اس کے لیے تو ہم ہیں نا، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ دوستو، جب تک موت کا دروازہ بند ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب موت کا دروازہ کھل جائے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ ایک گنہگار کی مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسین موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین سید آفتاب حسین نقوی موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین ہاشم عباس صاحب موجود ہیں، ادھر میں حجت الاسلام عون مرزا کو دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنے علماء، اور ان میں اکثر نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے۔ ایسے شخص کی نماز بھی پڑھی ہے کہ جس کی زندگی کو گناہ سے آلودہ دیکھا، مگر اس کے باوجود بھی جب جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا، مولانا آپ پہچانتے نہیں ہیں اسے؟ یہ نمازی نہیں تھا، آپ پہچانتے نہیں ہیں یہ گنہگار تھا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ ہے یہ، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں اس کے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا؟ تو عجب نہیں میں اگر یہ پوچھوں مولانا آفتاب سے تو وہ فوراً جواب دیں گے کیا پتہ آخری نفس میں ایک مرتبہ اپنے خالق سے مدد مانگی ہو، توبہ کر لی ہو اور خدا نے معاف کر دیا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ خدا کی بارگاہ میں جائیے جو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرعون ڈوب رہا تھا اور آواز دے رہا تھا یا موسیٰ یا موسیٰ، ایک بار اس نے موسیٰ کو آواز دی اور اس کے بعد غرق ہو گیا۔ موسیٰ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے تو ایک مرتبہ خالق کائنات نے موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ تمہیں بار بار پکار رہا تھا یا موسیٰ یا موسیٰ، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ تم نے اس لیے مدد نہیں کی کہ تو نے اسے خلق نہیں کیا، اے کاش وہ ایک مرتبہ مجھے پکارتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ مجھے پکارتا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اس کے بعد مالک کے نفس اہل بیت اطہار کو قرار دیجئے، یقین جانیے جنت آپ کے لیے ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات تائبہ۔ یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے، یہی فلسفہ ہے کہ جو اصحاب حسین جانتے تھے، اسی لیے تو کہتے تھے کہ اگر موت کے بعد پھر زندگی مل جائے اور پھر اگر موت کا مرحلہ آئے تو یہی کہوں گا معکم لاما ادوبکم، حسین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ 70 بار بھی اگر قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد اگر زندگی ملے تو حسین کی مائیت ہمیں قبول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل کو اصحاب امام حسین نے طے کیا تھا، جس کے بنا پہ عصر عاشور ایک مرتبہ آواز دے کر امام حسین فرما رہے ہیں پالنے والے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب میرے نانا کو نہیں ملے، ویسے اصحاب میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں ملے، ویسے اصحاب میرے بھائی حسن کو نہیں ملے۔ اللہ اللہ، کیسے اصحاب تھے، کیسے اصحاب تھے کہ سامنے کھڑے ہو گئے، شہید سامنے کھڑے ہو گئے کہ آقا آپ نماز پڑھیں، تیر میں اپنے سینے پہ روکوں گا۔ اللہ اکبر، تیر سینے پہ روکا، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ زمین کربلا پہ چھٹپٹ کرنے لگے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا جنت مبارک ہو، سعید نے کہا آقا میری نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ایسے تھے اصحاب حسین، ایسے تھے اصحاب حسین۔ اللہ اکبر، اصحاب حسین کچھ وہ تھے جو کربلا میں موجود تھے، اصحاب حسین کچھ وہ تھے جو کوفہ میں موجود
تھے، اور اصحاب رسول میں بھی تھے، اصحاب علی میں بھی تھے، اصحاب امام حسین میں بھی تھے، کچھ وہ تھے کہ جو مدینے میں موجود تھے۔ میں آج جابر ابن عبداللہ انصاری کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے رسول سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ نے فرمایا امامت کا سلسلہ ہوگا، 12 امام ہوں گے، اور آپ نے نام بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ 5ویں امام کا نام لیا کہ وہ میرے نام پہ اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ اے جابر تم اس سے ملاقات کرو گے اور جب ملو گے تو میرا سلام پہنچا دینا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جابر کے کان میں یہ خبر ملتی ہے کہ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو تڑپ جاتے ہیں، پوچھنا شروع کرتے ہیں واقعہ کیا ہے۔ عزادارو 61 ہجری ہے، عاشور ہے۔ جب جابر کو یہ پتہ چلتا ہے تو ایک مرتبہ بے چین ہو جاتے ہیں، غلام کو ساتھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کس مقام پہ قتل کیا گیا۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ جابر حرکت کرتے ہیں مدینہ سے اور پہنچ جاتے ہیں کربلا۔ اللہ اللہ، آج آپ کو خدا زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ آپ بھی جب جاتے ہیں تو آداب زیارت کو جانتے ہیں، آداب زیارت کو جانتے ہیں۔ غسل کر کے فرات کے پاس پہنچنا اور فرات کے پانی سے وضو کرنا اور اس کے بعد فرات سے جانب حرم بڑھنا۔ جیسے ہی امام حسین کا روضہ نظر آئے امام کو سلام کرو اور جو حاجت ہو وہ طلب کرو۔ کس نے سکھایا؟ صحابی رسول نے سکھایا۔ صحابی رسول کو کس نے سکھایا؟ یقیناً رسول نے سکھایا ہوگا۔ جبھی تو ایک مرتبہ فرات کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ کچھ پانی اٹھا کر میرے سر پہ ڈال دو۔ میں کہوں گا جابر غسل کیوں نہ کیا؟ جابر ارے فرات کا پانی تبرکن کیوں نہ پیا؟ کہا آتے آتے داستان کربلا سنتا ہوا آیا ہوں، پانی پیوں تو کیسے پیوں؟ اس پانی سے غسل کروں تو کیوں کروں؟ ہاں آداب غسل ہے۔ چند قطرے پانی سر پہ ڈالا اور اس کے بعد غلام کو لے کر آگے بڑھے۔ غلام کو لے کر آگے بڑھے، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے قبر حسین کی طرف لے جاؤ۔ وہ بھی پریشان ہے، بیابان میں کوئی قبر نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ چند افراد کو دیکھا، آپ سمجھ گئے بنی اسد کا قبیلہ وہاں رہا کرتا تھا کربلا سے کچھ فاصلے پر۔ چند افراد کو دیکھا، اس غلام نے آواز دی، کہا یہاں آؤ، صحابی رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ سامنے آتے ہیں تو ایک مرتبہ جابر اپنے آپ کو معرفی کرتے ہیں کہ میں رسول کا صحابی ہوں، میرا نام جابر ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کو کہاں دفن کیا گیا؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے آئیے ہمارے ساتھ آئیے۔ اللہ کے کہا ھذا قبر حسین، دیکھیے اس قبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر حسین ابن علی قتل عطشانا۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جابر نے غلام کے ہاتھ میں دیا، کہا میرا ہاتھ قبر پہ رکھ دو۔ ایک مرتبہ قبر پہ رکھا، ایک مرتبہ جابر نے جیسے ہاتھ قبر پہ رکھا، قبر پہ ہاتھ پھرانا شروع کیا، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی قبر۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اپنے غلام سے کہ ذرا صحیح سے دریافت کرو، میں نے حسین کو دیکھا ہے، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے۔ عزادارو اتنی چھوٹی قبر نہیں ہو سکتی، میں نے حسین کے قد کو دیکھا ہے، ذرا پھر سے دریافت کرو۔ عزادارو پریشان ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام آ جاتے ہیں، 40 کا روز ہے۔ جابر سے کہتے ہیں ہے جابر، جس حسین کی قبر تم تلاش کر رہے ہو اس حسین کی قبر یہی ہے۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر کہتے ہیں مولا اب بتائیے، ارے یہ قبر اتنی
چھوٹی کیوں ہے؟ دیکھ مرتبہ امام سجاد نے فرمایا ارے جس کی لاش 2 بار پامال کی گئی ہو، اس کی لاش، اس کی قبر چھوٹی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو جابر نے کہا آقا سمجھ میں نہیں آئی بات، 2 بار پامالی کی بات؟ بولے ہاں، پہلی مرتبہ جب حسین کو قتل کیا گیا تو شمر نے آواز دی یا اہل الشام آؤ بدر کا بدلہ لو، آؤ احد کا بدلہ لو، آزادارو حسین کی لاش پر چاروں طرف سے تلواروں کی باری۔ چاروں طرف سے تلواروں کی بارش، کوئی بدر کا بدلہ لے رہا تھا، کوئی احد کا بدلہ لے رہا تھا۔ آزاداروں لاش تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی ایک مرحلہ اور آیا جب زینب نے ام کلثوم کو آواز دی ارے ذرا مقتل کی طرف دیکھو۔ اے بہن ام کلثوم تو کیا دیکھا؟ گھوڑے آمادے کیے گئے اور اس کے بعد لاش حسین گھوڑوں کے ٹانپوں سے پامال کر دی گئی۔ عزادارو ارے سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں پہنچا تو بنی اسد کو بلایا، لاشوں کے ٹکڑے اکٹھا کیے، ایک چٹائی میں نے دفن کر دیا۔ عزادارو ارے صرف یہی پہ بس نہیں، ارے جب دفن کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو ایک بچے کی ماں ارے سید سجاد سے جملے سننا چاہتی تھی، ارے نام لے کر کہہ رہے فلاں کو گنج شہیدہ میں دفن کیا، فلاں کو گنج شہیدہ میں دفن کیا، علی اکبر کو سیدھا نے دفن کیا۔ اب ام رباب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ کہنے لگی میرے بچے علی اصغر کو کہاں دفن کیا؟ کہا حسین کے لاش کو بچے کو رکھ کر دفن کر دیا۔ دنیا میں ایسی کوئی قبر نہیں۔ عزادارو عزادارو امام زین العابدین اسی لیے ہمیشہ مظلوم کو یاد کرتے کرتے ارے وقت آخر امام باقر سے فرماتے ہیں مجھے تخت سے اتارو، زمین پہ لٹا دو، میں نے بابا کا لاشا زمین کربلا تپتی ہوئی ریگزار پہ دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم لوگوں کے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ پالنے والے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، محب اہل بیت ہونے کی توفیق مرحمت فرما، شیعہ واقعی اہل بیت ہونے کی توفیق مرحمت فرما، بار الہ مکتب و مذہب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پالنے والے ہم سبوں کو زائرین میں قرار دے، پالنے والے حج و زیارت کی توفیق مرحمت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد جیسے مولا ہمیں ضروری سے تو نے عطا کیے، جیسا غلام ہونا چاہیے ویسے غلام ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ پالنے والے جو مومنین و مومنات دار فانی سے کوچ کر گئے انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما، مخصوصاً جناب اختر حسین
مرحوم ان کی اہلیہ جمیلہ خاتون کو جوار محمد و آل محمد جگہ عطا فرما، ہمارے اموات گزشتہ کو بخش دے، جو مریض ہے انہیں بیمار کربلا و بیمار مدینہ کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پالنے والے بیت المقدس کی حفاظت فرما، پالنے والے فلسطین کو ایک آزاد مملکت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے رہبر معظم انقلاب کی محافظت فرما، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی و مراجع اعظام کی محافظت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد مجاہدین اسلام کے ہاتھ کو مضبوط کر دے، پالنے والے بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے اصحاب و انصار و آوان میں محشور فرما، حاضرین کے نیک تمناؤں کو بدلا، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی محافظت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے رب العالمین بحق محمد و آل محمد اس وقت تک نہ اٹھا جب تک ہم سے راضی نہ ہو لے، اے رب العالمین بحق محمد و آل محمد ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، اللہم اجل ولیک الفرج رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مومنین و مومنات 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم اختر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔